کہ جب ایک راجہ دیر کے فوجی نے ایک مسلمان خاتون کا دوپٹہ اتارا تو وہ چلا کے کہنے لگی کاش آج بہن کی عزت سمجھنے والا کوئی غیرت مند نوجوان ہوتا۔ تو محمد بن قاسم حجاز سے چلا، للکار کے کہنے لگا میری بہن گھبرانا، تیری عزت کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم آپ آ رہا ہے۔ پھر وہاں سے یہ آیا، اور جب آیا نا آ کر سندھ کو فتح کیا، 17 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 17 سال کی عمر میں سندھ کے اندر اس نے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اور تھر کے راستے سے آیا، جس تھر کے بچے آج ایک دودھ کے فیڈر کے لیے بھی مر رہے ہیں بھوکے، سمجھ آ گئی؟ اس تھر کے راستے سے یہ آیا محمد بن قاسم، سندھ میں اسلام کا پرچم لہرایا، پھر پرتھوی راج کے جو ریاست تھی اس کی طرف آیا اور اس سے آ کر بات کی۔ جب وہاں آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ مسلمان تو بڑے جنگجو ہوتے ہیں، بڑے دلیر اور جری ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، دسو جی ان کی کریے، انہوں نے کیڑے دھیانے لائیے، یہ تے باز آنے والے لوگ نہیں۔ وہ کہنے لگا ذرا صبر کر، مینوں اپنا ایک طریقہ اپنان دے۔ وہ گھر آیا، آ کے اپنی بیٹی نو کیا کہ اس پورے علاقے سب تو خوبصورت تے خوبرو لڑکی تو ہے، تیرے ورگی لڑکی پورے اس علاقے چ کوئی نہیں، پورے اس علاقے ساڑے پورے اس علاقے چ کوئی نہیں۔ بڑے بڑے راجے مہاراجیاں نو میں پیغام بھیجیا کہ تیرے نال نکاح کرنا ہے، تے میں انہوں نے جواب دے دیتا مگر ہن اپنی ریاست نو بچان واسطے تو جا کے اس نوجوان نو ورگلا اور انہوں اپنے اس ارادے تو باز کر دے تاکہ وہ ساڈا غلام بن جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تاکہ وہ ساڈا غلام بن جائے۔ وہ وزیر دی بیٹی گھر گئی، انہیں زرک برک کپڑے پائے، پیریں چ گھنگرو پزیباں پائیاں، خوشبوواں چنگیاں لائیاں، اور وہ آ گئی جنگلے چائی ویکھیا خیمے لگے نے، سارے لوگ خواب و خروش دے جناب خراٹے لے رہے ہیں، تے ایک جیڑی یہ خیمہ او دے اندر ایک چراغ جلے آیا ہے، اور ایک خوبصورت گبرو نوجوان اس چراغ نو سامنے رکھ کے او دے اگے ایک بہت بڑا چارٹ ہے، بہت بڑا نقشہ ہے، انہوں سامنے رکھ کے او دے تے لکیراں مار رہا ہے، کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، ایک جنگ دا نقشہ تیار کر رہا ہے کہ اگر دشمن ادھروں حملہ کرے تے اسی دفاع کیویں کران گے، اسی اس پاسے حملہ کر کے تے دشمن تے فتح پاواں گے۔ تھانوں پتہ ہے اے دا پس منظر تے ایک مسلمان خاتون دے دوپٹے دا اترنا ہے۔ جدو آئی تو انہیں آکے اپنے گھنگرو چھڑکائے، جدو گھنگرو چھڑکائے تے محمد بن قاسم نے اکھ چک کے بھی دل نہیں ویکھیا، اکھ چک کے تساں تے گھر گھر فحاشی دے سامان پیدا کر دیتے، پھر گلاں کر دے ہو، پھر دین دیاں گلاں کر دے ہو، کیڑے منہ نال دین دیاں گلاں کر دے ہو؟ انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا دوں گھران دا سانجا، ہیرے پاسا ایک ہی راندا یا کھیڑے یا رانجا، پاسا تو ایک ہی رہے گا نا جی۔ تم کہتے ہو یہودیت کی غلامی بھی کریں اور نبی کی محبت کا دم بھی بھریں، اب یہ نہیں ہوگا، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا تجھے کہ تو نے کن کا ساتھ دینا ہے، حضور کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے یا یہودیوں کے غلاموں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ تو اب تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم نے بھی تو ساتھ ان کا دیا نا جنہوں نے لوگوں کی بچیوں کو سڑکوں پہ نچایا، تم نے بھی تو ساتھ ان کا دیا نا جنہوں نے جناب لوگوں پر ظلم اور ستم کیے، تم نے بھی تو ساتھ ان کا دیا نا جنہوں نے تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلائے، جنہوں نے تمہارے ملک کو نقصان دیا، تمہاری املاک کو نقصان دیا، تمہارے وطن کو نقصان دیا۔ کوئی آیا تو اس نے بنگلہ دیش کا سودا کر دیا، سمجھ آ گئی؟ کوئی آیا تو اس نے انڈیا کے جاسوس اپنے پاس ملازم رکھ لیے۔ بتاؤ کیا یہ سارے کام تمہارے حکمرانوں نے نہیں کیے؟ کوئی آیا نعرہ تبدیلی کا لایا اور آتے ہی اس نے نبی کی ناموس پہ ڈاکہ مارنا شروع کر دیا، اور وہ جس نے سر عام حضور کی گستاخی کی تھی اسے یہاں سے اٹھایا اور سونے کی پلیٹ میں رکھ کر اس نے فرانس والوں کو دے دیا۔ پھر ان لوگوں کے حوصلے بڑھے کہ اب ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی نہیں، اب ان میں محمد بن قاسم کوئی نہیں، اب جو مرضی کر لو۔ تب ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ ان کی کیا جرت تھی کہ میرے نبی کے متعلق وہ خاکے بناتے، اور اس طرح وہ سر عام ملکی لیول پہ حضور کی توہین کرتے، ملکی لیول پہ میرے نبی کی توہین کرتے۔ اب توجہ کرو ذرا، جب اس نے گھنگرو چھڑکائے نا اپنے تو محمد بن قاسم نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہے تسی کیوں نہیں میدے حسن میرے نو انج مرد جوان نہیں جھک دے؟ تو اس شیر نے جواب دیا جنہ ویکھیا نور نبی دا او غیر ولے نہیں تک دے۔ فرمایا ٹر جا کڑیے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم غیروں کی طرف نہیں دیکھتے۔
جنہ ویکھیا نور نبی دا آکھو اے جنہ ویکھیا اور جنہ ویکھیا نور نبی دا جنہ ویکھیا نور نبی دا او غیر ولے نہیں، ہاں جی جنہ ویکھیا نور نبی دا او غیر ولے نہیں تک دے۔ تو وہ پھر دھمکیوں پہ اتر آئی، کہتی ہے تو مجھے نہیں جانتا، میں وزیر زادی ہوں، میں وزیر کی بیٹی ہوں، تیرے پاس آفر لے کے آئی ہوں، حسن تیرے قدموں کی دھول بن کے تیرے قدموں میں کھڑا ہے، دولت کی انبار لگا دوں گی، تیری عزت کے دستار جو ہیں وہ تخت پر تجھے بٹھا دوں گی، اپنا ملک تیرے نام کر دوں گی، اپنی ریاست تیرے نام کر دوں گی، اپنی زندگی تیرے نام کر دوں گی، بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کی آفروں کو میں نے ٹھکرایا ہے، اگر تو نے میری بات نہ مانی، میرا لشکر بڑا ہے، میری فوج بڑی ہے، مروا دوں گی اور انہی جنگلات کے اندر تجھے لٹکوا دوں گی، انہی درختوں کے ساتھ میں تیرا سر لٹکوا دوں گی۔ تو محمد بن قاسم نے اب شیروں کی طرح جواب دیا، جھک کے جواب نہیں دیا، ڈر کے جواب نہیں دیا، جھجک کے جواب نہیں دیا، کہا وہ کہتی ہے تسی کیوں نہیں من دے گل میری نو، کیوں موت کھولو نہیں ڈر دے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں آ چپ کر، اسی غلام رسول اللہ دے، کوئی مار بھی دے تے نہیں مر دے۔ فرمایا اسی غلام رسول اللہ دے، اور بولو جی اسی غلام رسول اللہ، ہاں جی اسی غلام رسول اللہ دے، کوئی مار بھی دیتے نہیں مردے۔ جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال بتا یہ بات کیا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تنہائی کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، دنیا مست سو رہی ہے، اور یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ جس نے حکومت کو ٹھکرایا، آفروں کو ٹھکرایا، حسن کو ٹھکرایا، جمال کو ٹھکرایا، ساری چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا اور موت کی پرواہ بھی نہ کی۔ تو اقبال کہتا ہے غلامان محمدی جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔